جب افطار کا وقت آ جائے تو روزے میں افطاری کا طریقہ، بولو کام کی باتیں ہے کہ نہیں بھائی؟ روزے میں جب افطاری کی باتیں آئے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت جو دعا پڑھتے تھے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، ہو گئی دعا، حدیث میں اتنی ہی ثابت ہے۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل رمضان میں البتہ وہ جو پڑھاتے نا، وہ ایک دعا نقل فرمائی ہے حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن وہ دعا کا جو ہے چونکہ لوگ لمبی لمبی باتیں وہ اس میں دیر تک پہنچنے کے عادی ہوتے تھے، پہلے ایسا منظم بیٹھنے کے طریقے نہیں ہوا کرتے تھے، تو کہیں ایسا معمول تھا وہ کسی کتاب سے نقل کرائی گئی ہے، ورنہ دعا افطار کی دعا صرف اتنی ہے، بولو اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، خلاص۔ میں ایک جگہ پڑھا رہا تھا حج کی تربیتی کیمپ میں، وہاں جلدی سے باہر روزہ کھولے تھے، تو کئی منہ کو دیکھنے لگے، مل صاحب کو دعا بھی یاد نہیں ہے۔ ارے میں نے کہا غلطی کیا، مجھے بعد میں پتا چلا کہ وہ دعا نہیں پڑھایا آپ نے۔ لو آپ سمجھ رہے ہیں، یہ تو ایسا بھی ہوتا ہے، اس لیے اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، خلاص۔ اب اس کے بعد جب افطار کرنا ہے تو کھجور سے کریں گے، ایک کھجور، 3، 5، 7 طاق عدد کھجور سے، یہ معدے کے لیے بھی بہت مفید ہے، اور سب سے بڑی بات ہے کچھ ہو نہ ہو اللہ کے رسول اس سے عام طور پر افطار فرمایا کرتے تھے، خلاص۔ ہم بھی کریں گے انشاءاللہ، جلیبی بھجے سب کچھ آپ کے دسترخوان پر ہے، وہ الگ شکل ہے، معدے خراب ہو رہے تو بھی چھوڑ رہے نہیں اس کو، اور انہیں حفاظت کر رہے تو بھی پکڑتے نہیں جلدی سے۔ اس کے بعد پھر پانی پیئیں گے، اس کے بعد آپ کو جو کچھ کرنا ہے آپ کرتے رہیے، لیکن سنت طریقہ کھجور سے افطار کرنا ہے، اور اپنی اپنی حق حلال کھجور استعمال کریں گے انشاءاللہ، اپنا حق حلال کھائیں گے، کھاتے وقت بھی ذرا اس کا افطاری کا اور سحری کا اپنا بہت زیادہ اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ کھانے پینے میں کسی کے بھی بارے میں شک کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کوشش اسی بات کی ہوگی ہم اپنے حق حلال جو ہے کھجور سے اور روزی سے اپنی افطاری پوری کریں گے انشاءاللہ۔ یہ افطاری کی ترتیب آپ نے پوری کر لی، تو ایک عمل تھا روزہ رکھنے کا۔